ادب، تہذیب، ماضی اور حال کا ایک حسین امتزاج مستقبل کو کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر مستقبل کے لیے موجودہ ہندوستان کے عوام کو بہتر مستقبل بنانے کا سندیش دینے والی شخصیت محترم جاوید اختر صاحب۔ آبروئے عدالت عظمیٰ جسٹس ورما صاحب، محترم شری پرکاش جائسوال صاحب، محترم سلمان خورشید صاحب، ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام ذمہ داران، محترم نوشاد صاحب، شورائے کرام، اندور کی علمی، ادبی اور تہذیبی سرزمین کے معزز حاضرین، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں۔ دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ دوستو، زندگی بولنے کا نام ہے، زندگی گفتگو کرنے کا نام ہے، لیکن یہ شعور ضروری ہے کہ کب بولا جائے، کب خاموش رہا جائے، کتنا بولا جائے، کتنا نہ بولا جائے۔ اگر بولنا ایک ہنر ہے تو خاموش رہنا اس سے بڑی کلا ہے۔ آج میری آنکھیں بڑی ویران دکھائی پڑ رہی ہیں۔ پچھلے سال ایک چہرہ اس آنکھوں میں سمایا تھا، آشیش جین کا۔ وہ چہرہ اس سال دکھائی نہیں پڑ رہا ہے۔ آنکھیں خالی خالی اور ویران سی نظر آ رہی ہیں، مگر کیا کیا جائے، اس دنیا کا یہی دستور ہے۔ ہر شخص اپنی کچھ ذمہ داریاں لے کر اس دھرتی پر آتا ہے، اور وہ ذمہ داریاں جب پوری ہو جاتی ہیں تو وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے یہ آج تک نہیں، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا۔ بھروسہ نیاز کا جشن جاری ہے۔ یہ بھروسہ ایک عجیب و غریب لفظ ہے۔ اسے اعتماد بھی کہہ سکتے ہیں، یقین کہہ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی شخصیت کے ساتھ بھروسے کو جوڑ لیا ہے، جن کی شخصیت معتبر ہو گئی ہے، جن کا نام لیتے ہوئے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ شخص غلط نہیں کہہ سکتا، یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کی شخصیت بھروسے کی شخصیت ہے، یقین کی شخصیت ہے، اعتماد کی شخصیت ہے۔ جن لوگوں نے تنظیم کا نام بھروسہ نیاز رکھا ہے، میں انہیں مبارکباد دے رہا ہوں۔ آج کا یہ مشاعرہ جو ہے، یہ جاوید صاحب کو اعزاز دیا گیا ہے۔ جاوید بھائی کی ایک عجیب و غریب شخصیت ہے، جن کے اوپر تقریر نہیں کی جا سکتی، کتابیں لکھی جائیں گی، نسلیں لکھتی جائیں گی، نسلیں ان کے لکھے ہوئے نغمات اور ان کی تحریروں کو آنکھوں کا سرما بناتی رہیں گی۔ یہ شخصیت ہے جاوید صاحب کی۔ ایک بار میں نے جاوید بھائی سے یہ پوچھا کہ آپ یہ ظلم کے خلاف، نفرت کے خلاف، استحصال کے خلاف یہ جو جد و جہد کر رہے ہیں، محبت کی چوٹی پر چلنا چاہتے ہیں، اس محبت کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ زینے بنانے پڑیں گے، اور یہ زینے بنانے میں تو کئی 100 برس لگیں گے۔ آپ کب تک یہ زینے بنائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نفرت کے خلاف جد و جہد کر رہا ہوں، محبت کی چوٹی پر مجھے پہنچنا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس زندگی میں محبت کی چوٹی پر نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن میں زینے اس لیے بناتا جا رہا ہوں کہ اگلی نسلیں، میرے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں، محبت کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے انہیں کم زینے بنانے پڑیں۔ یہ ہے جاوید صاحب کی شخصیت کہ یہ اپنی پوری موجودہ نسل کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں نفرت کے خلاف لڑنا ہے، تمہیں ظلم کے خلاف لڑنا ہے، تمہیں فرقہ واریت کے خلاف لڑنا ہے، تمہیں استحصال کے خلاف لڑنا ہے۔ اگرچہ اپنی زندگی میں تم اسے حاصل نہیں کر پاؤ گے، لیکن حسین خواب دیکھنے کا شوق جو ہے اسے کبھی ختم نہ کرو۔ حسین خواب دیکھنا، بہتر مستقبل کی تلاش کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا شاعر، ادیب اور فنکار کا فرض ہے۔ جناب نیرج یہاں تشریف رکھتے ہیں، حضرت بیکل اساہی یہاں ہیں، منور رانا سے آپ محبت کرتے ہیں، راحت اندوری کا یہ شہر ہے، تو اتنی بڑی شخصیتیں یہاں اکٹھا ہیں، اور ان شخصیتوں کے ساتھ
ہمارے سیاسی دانشور یہاں موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندور کی مٹی میں کوئی نہ کوئی کشش تو ضرور ہے کہ یہ مٹی پاؤں کی زنجیر بنتی جا رہی ہے۔ بہرحال میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، مشاعرے کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تقریریں آپ دیر تک نہیں سن سکیں گے۔ ایک جگہ کئی لوگ تقریر کر رہے تھے، ایک صاحب ایک لاٹھی لے کر کھڑے ہو گئے۔ تقریر کرنے والے نے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، آپ لاٹھی لے کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس نے کہا آپ سے کوئی غلطی نہیں، جتنا جی چاہے بور کرتے رہیے، میں تو اس کو تلاش کر رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا۔ تو میں دیر تک تقریر کر کے اپنی عزت آبرو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ مشاعرے کے ماحول میں آپ کو لا رہا ہوں کہ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے۔ انسان کوئی زبان سمجھے یا نہ سمجھے، مگر شاعری کی زبان وہ ضرور سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس میں رونے کا سلیقہ بھی ہے اور مسکرانے کا شعور بھی ہے۔ یہ شاعری کا کارنامہ ہے۔ تو آئیے میں اس شاعر سے گزارش کر رہا ہوں جس کے یہاں رونے بھی ایک نغمہ ہے اور مسکرانے میں ایک سنگیت ہے۔ میری مراد جناب حسن کاظمی سے ہے۔ ان کی خوبصورت آواز، پیاری غزل اس مشاعرے کو ایک ایسا آغاز دے گی کہ مشاعرے کو کامیابی کی ضمانت مل جائے گی۔ مائک پر جناب حسن کاظمی۔ اتنی خوبصورت محفل ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں رات اندوری صاحب کے شہر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرات، میں کچھ متفرق اشعار، اس کے بعد ایک غزل آپ ایک مطلب اور ایک شعر یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں، میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں، جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح رہتا ہوں، جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح رہتا ہوں۔ اب شعر آپ کے حوالے ہے۔ سب میرے چاہنے والے ہیں، میرا کوئی نہیں، سب میرے چاہنے والے ہیں، میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے۔ سب میرے چاہنے والے ہیں، میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں، میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ میں چاہتا ہوں بالکل تازہ ترین ایک مطلع اور ایک شعر، وہ بھی آپ کے عنایت حوالے، ارشاد۔ پھر انشاءاللہ آپ کو ویلنٹائن ڈے تک پہنچا کے دم لوں گا انشاءاللہ۔ بہت اچھے۔ نیل گگن پر، نیل گگن پر سنتے تو ہیں، نیل گگن پر سنتے تو ہیں، قدرت رہتی ہے، نیل گگن پر سنتے تو ہیں، قدرت رہتی ہے، لیکن ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رہتی ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ نیل واہ واہ۔ گگن پر سنتے تو ہیں، قدرت رہتی ہے، لیکن ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رہتی ہے، نیل گگن پر سنتے تو ہیں، قدرت رہتی
रहती है। اور شعر بطور خاص سماعت ہاں فرمائیں۔ ارشاد عنایت۔ روکی سوکھی کھا کر پورا کنبا پلتا ہے، بہت روکی سوکھی کھا کر پورا کنبا پلتا ہے، ماں رہتی ہے جب تک گھر میں برکت رہتی ہے، بہت اچھے بہت اچھے۔ جب تک گھر میں برکت رہتی ہے، ماں رہتی ہے۔ ایک شعر اور یاد آیا، آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں، ایک ایک شخص کی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر یاد کریے گا۔ ماں رہتی ہے جب تک گھر میں برکت رہتی ہے، ملا فرمائے بہت ان اچھے بھائی، آنکھوں بہت اچھے۔ میں چاند ستارے سورج سب پھیکے، ان آنکھوں میں چاند ستارے سورج سب پھیکے، جن آنکھوں میں اپنی ماں کی، جن آنکھوں میں اپنی ماں کی صورت رہتی ہے، جن آنکھوں میں اپنی ماں کی صورت رہتی ہے، لیکن ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رہتی ہے، نیل گگن پر سنتے تو ہیں قدرت رہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ اور آخر میں منور بھائی نے حکم دیا ہے، اتنا خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے، منور بھائی نے ایک غزل کے لیے حکم دیا ہے، ایک مطلع اور ایک شعر صرف آپ کی نظر کروں گا، اس کے بعد بہت اچھے بھائی، کیا کہنے۔ نوجوان دوستوں کی نظر بطور خاص ہی مطلع، خوبصورت ہے آنکھیں تیری، کیا کہنے۔ خوبصورت ہے آنکھیں تیری، رات کو جاگنا چھوڑ دے، خوبصورت ہے آنکھیں تیری، خوبصورت ہے آنکھیں تیری، رات کو جاگنا چھوڑ دے، خود بخود نیند آ جائے گی، خود بخود نیند آ جائے گی، تو مجھے سوچنا چھوڑ دے، واہ واہ، خود بخود نیند آ جائے گی، تو مجھے سوچنا چھوڑ دے۔ اور آخری شعر کہ تیری آنکھوں سے کلیاں کھلے، تیری آنکھوں سے کلیاں کھلے، تیرے آنچل سے بادل اڑے، تیری آنکھوں سے کلیاں کھلے، تیرے آنچل سے بادل اڑے، دیکھ لے جو تیری چال کو، دیکھ لے جو تیری چال کو، مور بھی ناچنا چھوڑ دے۔ بہت اچھے بھائی حسن کاظمی صاحب، آپ نے غزل بڑی خوبصورت، آپ کے سوچنے میں ذرا سا فرق ہے دوسروں کے سوچنے کے مقابلے میں۔ آپ نے شعر پڑھا کہ سب میرے چاہنے والے ہیں، میرا کوئی نہیں،
میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں. یہ آپ کا سوچنے کا انداز ہو سکتا ہے، لیکن اس ملک میں جب تک بلرام جاکھڑ جیسے لوگ ہیں، جسٹس ورما جیسے لوگ ہیں، شری پرکاش جیسوال جیسے لوگ ہیں، بھروسہ نیاز کے چاہنے والے لوگ ہیں، اس کے ممبران ہیں، تب تک اردو کے بارے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش رکھنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے، ہم اس کائنات میں رہتے ہیں، ہم نیچر میں رہتے ہیں. ظاہر ہے یہاں پھول بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں. ہمیں پھولوں کو چننا ہے، اچھے لوگوں کو چننا ہے، محبت کرنے والوں کو تلاش کرنا ہے. ظاہر ہے سارے لوگ جو ہے محبت کرنے والے نہیں مل سکتے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہاں اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، لیکن اجالے کے چاہنے والوں کو ہمیں گلے لگا دینا چاہیے، اندھیرے کے پرستاروں سے اپنے کو الگ رکھنا چاہیے. تو یہ شخصیتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ہماری آبرو ہیں، یہ ہماری امید ہیں، یہ ہماری آشا ہیں، اس لیے کہ یہ تہذیب کے محافظ ہیں. انہیں یقین ہے کہ دنیا میں تہذیبیں کبھی نہیں ٹکرائی ہیں، ہمیشہ وحشتیں ٹکرائی ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ وحشتوں کو ہم باقی نہیں رہنے دیں گے، ہم تہذیب کی شمع کو جلاتے رہیں گے. تو ان شخصیتوں کو سلام کیجئے، ان کی پیشانی کو اپنی آنکھوں سے بوسہ دے دیجئے. جب تک یہ زندہ ہیں ملک سلامت ہے، ملک کی عزت سلامت ہے، گنگا جمنی تہذیب سلامت ہے. بھروسہ نیاز کے لوگ جب تک زندہ ہیں اس تہذیب کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بہت بہت شکریہ. آپ نے ماں کے اوپر اچھے شعر سنائے، اچھے جذبات آپ نے پیش کیے، اس کے لیے آپ کو مبارکباد. مجھے ایک شعر یاد آیا کہ کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے. کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. یہ ہے ماں کی عظمت. تو بہرحال آپ نے ماں کا انتخاب کیا، اور یہ بہت خوبصورت علامت ہے کہ مشاعرے کا آغاز ماں کی عظمت کے اعلان سے ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں.